نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الاذان باب نمبر 3، باب الاقامت واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ۔ باب ہے کہ اقامت ایک مرتبہ اکہری کہی جائے سوائے قد قامت الصلاۃ الفاظ کے۔ حدیث نمبر 607، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ دہرائیں، دو مرتبہ کہیں، وَأَن یُوتِرَ الْإِقَامَةَ اور اقامت کو تکبیر کو ایک مرتبہ۔ اذان دو طرح ہے، ایک اذان جس کو دوہری اذان کہتے ہیں، یعنی شہادتین کو دوبارہ دہرانا۔ اگر اذان دوہری ہو جو 19 کلمات پر مشتمل ہے تو اقامت اور تکبیر وہ بھی دوہری کہی جائے گی جس کے 17 کلمات ہیں، جیسے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوہری اذان اور دوہری تکبیر ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور یہ مکہ میں بیت اللہ کے مؤذن رہے ہیں، زندگی بھر ان کی اذان اسی طرح رہی۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا، ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا، کئی نسلوں تک بیت اللہ کی اذان انہی کے پاس رہی، اور یہ ہمیشہ اذان اسی طرح اذان کے 19 کلمات یعنی دوہری اذان اور تکبیر کے 17 کلمات دوہری تکبیر ہوتی تھی۔ اگر اذان اکہری کہی جائے یعنی شہادتین کو دوبارہ نہ دہرایا جائے تو اس وقت اس کے 15 کلمات بنتے ہیں۔ اگر 15 کلمات والی اذان ہو تو پھر تکبیر بھی اکہری ہوگی، یعنی ایک مرتبہ کلمات ہوں گے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے یہ 2 مرتبہ، اور اس کے 11 کلمات بنیں گے۔ تو اگر اذان 15 کلمات والی ہے تو اس کی اقامت جب 11 کلمات پر جو مشتمل ہے وہ کہی جائے گی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر جو اذان دکھلائے گی وہ یہی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی طرح اذان کہتے تھے، جس طرح کہ اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا کہ امر بلال ان یشفع الاذان، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان شفع کہیں، یعنی 2 کلمات، وَإِن یُوتِرَ الْإِقَامَةَ اور اقامت کو ایک مرتبہ۔ شفع سے مراد تمام اذان کے کلمات 2 مرتبہ صرف کہنے ہیں، اور شہادتین کو دہرا کر 4 مرتبہ نہیں کہنا، اور یہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہنا اسی کو اکہری اذان کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 708، باب نمبر 4، باب فضل تعظیم، باب اذان کہنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 608، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ زرات حتی لا یسمع التاذین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب
نماز کے لیے اذان کہی جائے، ادبر شیطان، تو شیطان پیٹھ دے کر بھاگتا ہے، لہو زرات، اور اس کی ہوا خارج ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ زرات آواز کے ساتھ ہوا کا خارج کرنا، گوز مارنا۔ حتیٰ لا یسمع تعزین، اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اذان نہ سنے۔ شیطان کو اذان اتنی بری لگتی ہے، اتنی بھاری لگتی ہے کہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ جیسے کسی کے اوپر بہت ثقل اور بوجھ ڈال دیا جائے اور ثقل برداشت نہ ہوتا ہو، اور پیچھے سے ڈنڈے مار مار کر اس کو بگایا بھی جا رہا ہو، تو اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے۔ شیطان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اذان یہ ایک مکمل دعوت ہے، جس طرح کہ گزشتہ سبق میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، شرک کا رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز جو اسلام کا ستون، بنیاد اور کوہان ہے، اس کی دعوت، کامیابی کی طرف دعوت۔ گویا کہ یہ مختصر الفاظ ہونے کے باوجود یہ بہت جامع مفہوم اسلام کے عقائد و نظریات تمام کی تمام یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان کو اتنا برے الفاظ لگتے ہیں کہ ڈینگے مارتا ہوا، ٹیٹنے مارتا ہوا بھاگتا جاتا ہے، اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اذان کے کلمات اس کے کان تک نہ پہنچے۔ تو ثابت ہوا کہ اذان کو سن کر چڑھنا، برا منانا، منہ بسورنا، دل کے اندر کڑنا، تنگی محسوس کرنا، یہ تمام کے تمام ایسے آدمی انتہائی بری حالت میں اور اسلام سے بڑے دور ہونے والی یہ ان کی علامت ہوتی ہے۔ شیطان کے اثرات ان پر بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا پیغام، اللہ کا اعلان، وہ بھی سننا برداشت نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت اور تکبیر کہی جاتی ہے، ادبرہ پھر پیٹھ دے کر بھاگتا ہے۔ حَتَّى إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں تک کہ جب تکبیر مکمل ہو جائے، اقامت مکمل ہو جائے، اقبل پھر آ جاتا ہے۔ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، یہاں تک کہ خیالات ڈالتا ہے آدمی اس کے نفس کے درمیان۔ انسان کے خیال، دل کے طرح طرح کے خیالات الجھنے، ادھر ادھر کے کاموں کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقول، اور آ کر یہ کہتا ہے، اذکر قضا، اذکر قضا، فلاں چیز بھی یاد کر، فلاں بھی یاد کر، جو پہلے چیزیں یاد نہیں آتی تھی، لین دین، معاملات، بھولی ہوئی سال ہا سال پہلے کی باتیں، بچپن کی باتیں، بچپن کے دوست، بچپن کے معاملات، وہ ذہن کے اندر ایسا سلسلہ اور ایسا تانا باندھتا ہے کہ پوری نماز کے اندر انسان انہی کے اندر کھویا رہتا ہے۔ اذکر قضا، اذکر قضا، یاد کرواتا ہے۔ لما لم یکن یذکر، وہ چیزیں جو اس کو پہلے یاد نہ تھیں، تو جو پہلے یاد ہو دوبارہ آئے تو انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں جائے گی، لیکن جو بھول چکا تھا سال ہا سال سے، ذہن میں نہیں تھی، اچانک ذہن کے اندر بات آئی تو اس کی طرف توجہ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھولی ہوئی باتیں، بھولے معاملات ذہن میں لاتا تاکہ انہی کے اندر ہی مشغول رہے۔ لما لم یکن یذکر، جو اس کے پہلے یاد نہ تھی وہ یاد کرواتا ہے۔ حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے آدمی وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز ادا کی ہے۔ آدمی ان خیالات میں، ان پرانی یادداشتوں میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے تک وہ واپس اس کی توجہ نہیں آتی۔ سلام پھیرتا تو اس کو یہ کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے۔
تو ثابت یہ ہوا، اس سے اذان کی فضیلت ثابت کی کہ اذان کے کلمات شیطان پر اتنے بھاری اتنے ثقیل ہیں کہ یہ بھاگ نکلتا ہے، علاقہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اتنے دور جاتا ہے کہ اس کے کلمات نہ سن سکے۔ اذان کی فضیلت کے اندر اور بھی کئی ایک روایات آئی ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی ایک روایت پر اکتفا کیا ہے، اس لیے کہ جو دیگر فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں کسی نہ کسی انداز میں کسی اور کام سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن اذان کے کلمات سن کے شیطان کا دور تک بھاگ جانا، یہاں تک اذان کے کلمات کی آواز جاری وہاں سے بھی دور نکل جانا، یہ اذان کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس سے شیطان کو زیادہ نفرت ہوگی، زیادہ اس سے بدکے گا، یقیناً ان کی شان و مرتبہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ باب نمبر 5، باب رفع الصوت بالنداء، باب ہے کہ اذان کے وقت آواز کو اونچا رکھنا۔ اذان کا مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ اسی وقت ہی فائدہ مند ہوگا جب بلند آواز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کو اونچی جگہ کھڑے ہونے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ دور تک آواز جائے، اور آج وہ اونچی جگہ کھڑے ہونے کے بجائے جو لاؤڈ سپیکر ہیں انہوں نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے، تو اب سپیکر ایسا ہونا چاہیے جس کی آواز صاف ہو اور دور تک جائے۔ بہرحال اذان کا مقصد تمام لوگوں کو متنبہ کرنا، تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے کام کاج، اپنے تمام دندے، اپنی نیند سکون چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ وقال عمر بن عبد العزیز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذن اذانا سمحا، اذان کے صاف اور واضح، بالکل صاف اور واضح کر کے تم اذان کہے، والا فاعتزلنا، اگر ایسے نہیں کر سکتا تو الگ ہو جا، تو وہ اذان سے معزول ہے، تو اذان نہ کہے، ہم کسی اور کو مقرر کر لیتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہ اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 229 اور مصنفہ ابن ابی شیبہ کا ایک نسخے کے اندر جلد 2 صفحہ 52 پر بھی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک آدمی اذان کہی، اذان کا کوئی ترنم والا انداز اختیار کیا، تو جب انہوں نے غیر مناسب ترنم اس کے اندر کی تو اس پر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اذان کہو، اس کے اندر یہ سریلا پن اور اس کے اندر ایک یہ گانے کا انداز یا سٹائل رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ٹھیک صاف سیدھی اذان کہے تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی ترنمیں اور اس طرح کی اس کے اندر آوازیں طرح کی تبدیل کرنا ہے تو پھر ہٹ جائیں اس کام سے، ہم کسی اور کو مقرر کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 609، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ثعثة الانصاري ثم المازني عن ابي انه اخبر ان ابا سعيد الخدري قال له انی اراک تحب الغنم والبادیہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال له، انہوں نے ان کو کہا کہ انی اراک تحب الغنم والبادیہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بکریوں کو اور بادیہ دیہاتی زندگی کو پسند کرتے ہیں، بکریاں ہوں، بکریاں چرانے کے لیے کھلے چراگاہیں ہوں اور وادیاں ہوں، تو آپ یہ چیز پسند کرتے ہیں۔ تو فیضا کون تھا فی غنم کا،
جب تو اپنی بکریوں میں ہو اور بادیتی کا یا اپنی وادی میں ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ تو نماز کے لیے اذان کہے، تو فرفع صوتک بالنداء تو اذان کے لیے آواز کو بلند کر، اونچی آواز سے، بلند آواز سے اذان کہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَّ صوت المؤذن، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں سنتا مؤذن کی آواز کی انتہا کو، مؤذن کی آواز کی انتہا کو نہیں سنتا، جن ولا انسان ولا شیء، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور شے، الا شاہد یوم القیامہ، مگر شہادت اور گواہی دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن۔ قال ابو سعید فرماتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میں نے تمہیں بیان کی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ ثابت سے یہ ہوا کہ اذان اونچی آواز سے کہی جائے، اسی لیے تو اذان کے وقت طریقہ یہ کہ انگلیاں کانوں میں رکھ لی جاتی ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو آواز ایسا محسوس ہو اور زیادہ زور سے وہ اذان کہے۔ تو جب کانوں کے اندر انگلی اس نے رکھی ہوئی ہے تو اب اس کو اپنی آواز جب ایسا محسوس ہوگی، جب ایسا محسوس ہوگی تو وہ اور زیادہ بلند آواز سے اذان کہے گا۔ تو مقصد دوسروں قریب اور بعید، مردوں اور عورتوں تمام کو آواز پہنچانا ہوتا ہے، اطلاع کرنا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بلند آواز ہونا لازمی ہے۔ باب نمبر 6، باب ما یحقن بالاذان من الدماء، باب وہ چیز جو خون ریزی سے روک دے، وہ چیز جس کی وجہ سے، وہ چیز جو اذان کی وجہ سے خون ریزی سے روک جانا۔ یحقن، حقن خون بہانا۔ کسی علاقہ میں اذان کی آواز آئے تو طریقہ یہ ایک اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ وہاں حملہ کرنا درست نہیں ہے۔ یقیناً اذان ایک اسلام کا شعار ہے اور یہ ایک دلیل ہے کہ اس بستی میں، اس علاقے کے اندر مسلمان آباد ہیں، جہاں مسلمان آباد ہوں وہاں حملہ کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 610، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غزا بنا قوم لم يكن یغیر بنا حتی یصبح وینظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ غزوے میں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ غزوے کے لیے جاتے اور غزوہ کرتے، حملہ کرنے کے لیے جاتے کسی قوم پر، لم یکن یغیر بنا تو آپ اغارت، شب خون حملہ کرنا، اچانک رات کو حملہ نہ کرتے تھے، حتی یصبح یہاں تک صبح ہو جاتی، وینظر اور آپ دیکھتے، انتظار کرتے، صبح ہوتی آپ انتظار کرتے۔ فإن سمع اذانا، اگر اس بستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی، کف عنہم تو آپ ان سے رک جاتے، ان پر حملہ نہ کرتے۔ فإن لم يسمع اذانا، اگر اذان نہ سنتے، اغار علیہم تو ان پر حملہ کر دیتے۔ قال، راوی فرماتی ہیں فخرجنا الی خیبر، ہم خیبر کی طرف نکلے، فانتہینا الیہم لیلا تو ہم وہاں رات کے وقت پہنچ گئے، خیبر پر حملے کے لیے گئے تو رات ہم خیبر پہنچ گئے۔ تب تمام آگے جو دشمن ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو چاہتے تو رات کو پہنچے، ان پر اچانک حملہ کرتے، ان کو سنبھلنے نہ دیا جاتا تو آرام سے فتح ہو جاتی، لیکن آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، سوئے ہوئے پر حملہ نہیں۔ جب انتظار کیا ہے، جب وہ صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ شہر کا چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا ہے، تو صبح ہونے کے بعد اذان کا انتظار کیا، کوئی اذان وغیرہ ہے ان کے اندر یا نہیں۔ جب دیکھا کہ اذان بھی نہیں ہے، پھر آپ نے حملہ کیا۔ فخرجنا الی خیبر فانتہینا الیہم لیلا،
نکلے ہم خیبر کی طرف اور پہنچے ہم ان کی طرف رات کو۔ فلما اصبح ولم يسمع اذان، جب صبح کیا آپ نے اور اذان نہ سنی، راکبہ تو آپ سوار ہوئے ان کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے۔ ورکبت خلف ابی طلحہ، میں بھی سوار ہو گیا ابو طلحہ کے پیچھے۔ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو مس کر رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے۔ تنگ گلی سے گزر رہے تھے، دونوں سواریاں برابر برابر جا رہی تھیں، تو میرے پاؤں جو ہے نبی کے پاؤں کو لگ رہے تھے۔ یہ قرب بیان کرنا ہے کہ اتنا قریب قریب ہم جا رہے تھے، اور آپ کی تمام حرکات و سکنات کا میں نے خوب اچھی طرح مطالعہ کیا اور خود اچھی طرح دیکھا۔ قال فخرجوا الینا بمقاتلہم، وہ آگے سے نکلے، خیبر کے لوگ، خیبر کے یہودی نکلے ہماری طرف، بمقاتلہم، اپنی ٹوکریاں لے کر، ومصاحیم، اور اپنے کسیاں لے کر۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا گراؤ ہو چکا ہے، وہ اپنے روٹین وائز صبح سویرے اٹھے ہیں تو اپنے زراعت کے آلات لیے ہیں، اپنی رسیاں، اپنی ٹوکریاں، اپنی کسیاں، اپنے بیلچے، جو ذمہ داروں کے یا باغبانی کرنے والوں کے آلات ہوتے ہیں وہ لیے۔ جب وہ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے فوج نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، محمد، واللہ محمد، کہنے لگے یہ محمد ہے، اللہ کی قسم محمد، والخمیس، اور اس کا لشکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے، ھذا محمد، یہ رہا محمد، واللہ، اور اس کا لشکر۔ خمیس لشکر، کیونکہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، جس طرح کہ کھیل کے میدان کے اندر کھلاڑیوں کے الگ الگ ان کے گروپ بنائے جاتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ ہے، یہ رائٹ سائڈ ہے، یہ فل بیک ہے، یہ گول کیپر ہے، یہ جو ہے تمام کے تمام ایک فلاں سائڈ پر کھیلے گا۔ اسی طرح جو لشکر ہوتا ہے اس کے بھی 5 حصے بنائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو خمیس کہا جاتا ہے۔ قال فلما رآہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچانک وہ دیکھ رہا حواس باختہ ہو چکے ہیں، بالبلا اٹھے ہیں اور ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور بھاگے ہیں واپس، تو قال اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کا، اور فرمایا کہ خربت خیبر، خیبر ختم، تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اب خیبر کے لوگ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، بے شک جب ہم کسی قوم کے صحن میں، ان کے علاقے میں اترتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے، جن کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم نے احکام الہی کی تعمیل نہ کی تو تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں ذلت ہے، اور انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا بلکہ آگے سے بغاوتیں کی، تو ان کے لیے بارے فرمایا، اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 177 کہ فساء صباح المنذرین، ایسے جن کو ڈرایا گیا اور ڈر انہوں نے اختیار نہ کیا، ان کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اذان یہ صرف نماز کی ایک اطلاع ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا شعار ہے۔ اس میں جس علاقے میں ہوگی تو یہ دلیل ہے کہ اس علاقے والے تمام یا بعض لوگ وہاں مسلمان ہیں، تو جہاں یہ اذان ہوگی تو وہاں حملہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔